یہ کمر کے اندر بل کا آ جانا، بیماریوں کا لگ جانا، اعضاء کی کمزوری، یہ موت کا سندیسہ ہے اور یہ موت کا پیغام ہے کہ انسان اپنی قبر کی جانب قریب ہو رہا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں اٹھ جاگ فریدا ستیا تے تیری داڑھی آیا بھور، اگا رہ گیا تھوڑا تے پیچھا رہ گیا دور۔ تو داڑھی میں جو بھور ہے، جو سفیدی ہے، یہ انسان کی موت کا پیغام ہے۔ تو اس لیے زندگی اسی کی ہے جو اپنی موت کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کا لہجہ دیکھیے، فرمایا خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھے میرے ان بندوں میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ یعنی زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا گیا، زندگی کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ یہاں آنے کا مقصد اچھا کردار ہے، اچھی خوبصورت زندگی ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا خوبصورت اپنا زندگی کا انداز پیش کرنا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو لوگ کہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو بحران کر گیا۔ وہ غالباً کسی کا قول ہے کہ جب تو آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کا رونا یہ اس کی زندگی کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے بچہ تو دیا ہے لیکن ابھی تک بچہ رویا نہیں ہے۔ تو بچے کا رونا یہ اس کی صحت کی علامت ہے۔ تو کہا تو آیا تھا، تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے۔ بچہ جب روتا ہے تو ماں باپ اور سب خوشی منا رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ شکر ہے اللہ نے اس نعمت سے مالا مال کیا۔ فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے، زندگی اس انداز سے گزار، جب تو جائے لوگ روتے رہ جائیں تو ہنستا جائے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، نشان مرد مومن بات گویم چو مرد گاید تبسم بر لب اوست۔ کہا تجھے بندہ مومن کی موت کی نشانی نہ بتا دوں کہ جب اس کو موت آتی ہے اس کی پیشانی پہ شرمندگی کا پسینہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ چھائی ہوتی ہے۔ ایسے زندگی گزارنا کہ بعد میں اس زندگی کو یاد رکھا جائے اور انسان جو ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے چلے جانے کے باوجود بھی زندہ رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی گور۔ کہنے لگے ہم تو نہیں مریں گے، تو سوال ہوا کہ جا تو رہے ہیں، قبر کے اندر تو چلے گئے ہیں، تو جواب آیا کہ ہم تو قبر میں چلے گئے ہیں پر ہمارا کردار تو زندہ ہے، ہماری فکر تو زندہ ہے، ہماری سوچ تو زندہ ہے اور ہمارا انداز زندگی تو زندہ ہے۔ تو لہٰذا بلے شاہ اسا مرنا نہیں تو گور پیا کوئی گور۔ اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ جب لاہور جاتے ہیں تو ادھر سے آپ راوی کا پل کراس کرتے ہیں شاہ درے سے، تو ساتھ ہی آپ کی مغربی سائڈ پہ ایک مقبرہ آتا ہے، مقبرہ جہانگیر۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک عظیم المرتبت اور مطلق العنان بادشاہ کا مقبرہ ہے کہ جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے تھے۔ اب وہاں حکومت نے ایک پارک بنایا ہے، تو اتوار والے دن کچھ لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور سیر و سیاحت کے لیے، اور آپ جب وہاں پہ جائیں تو لوگوں کے تاش کھیلنے والے اور دوسرے تیسرے لوگوں کی آپ کو کچھ رونق ملے گی، لیکن جو مقبرے کا احاطہ ہے اس میں آپ کو اداسی نظر آئے گی، جانوروں کی بیٹیں نظر آئیں گی اور وہاں آپ کو ایک اجاڑ پن نظر آئے گا۔ یہ وہ ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے کہ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کی جو زوجہ ہے ملکہ نور جہاں، وہ پردہ لٹک رہا ہوتا تھا اور وہ پیچھے کی سائڈ پہ بیٹھتی تھی۔ بادشاہ جب کوئی فیصلہ کرتا اور اس کی زوجہ کو وہ فیصلہ پسند نہ آتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھوکتی تو بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ تو اس کا مقبرہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ آج وہاں پہ اداسی ہے اور ساتھ ہی
ان کی بیٹی زیب النساء کی بھی قبر ہے، اور اس کی قبر کے اوپر اس کا اپنا ہی ایک شعر لکھا ہوا ہے، بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے ہم غریبوں کی قبر پہ کوئی پھول ڈالنے نہیں آئے گا، نہ یہاں بلبل گیت گائے گی، نہ یہاں کوئی چراغ جلائے گا۔ وہ لوگ کہ جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تاریخ کے فیصلے لکھے جاتے تھے، آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں، آج ان کی قبروں پہ اداسی ہے، آج وہاں جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو تاش کھیلنے والے لوگ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلق العنان فرما روا تھے، لیکن آج ان کا نام بھی مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کسی کے پاس ہے کوئی وقت کسی کو یاد کرے؟ ہم تو اپنے سگوں کو بھول جاتے ہیں۔ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک بتھاں پئیاں، جنہ باجو ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو انسان اپنے پیاروں کو بھول جاتا۔ تو وہ مطلق العنان بادشاہ کہ جب وہ گزرتے تھے تو راہداریوں پہ لوگ پھولوں کی ٹوکریاں لے کے کھڑے ہوتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، لیکن آج اپنی قبروں میں وہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو راوی دریا کراس کر کے اس طرف کی کہانی سنا رہا، اور اگر پھر یہ پل کراس کر کے آپ واپس آ جائیں تو ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے نا، بار مزارے ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ وہاں یہ لکھا ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ وہاں تو جانوروں کی بیٹیں نظر آئیں گی، یہاں گلاب کے پھول نظر آئیں گے، وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں نظر آئیں گی، اور یہاں قرآن مجید پڑھنے والے لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ تو پھر کیا وہی بات ہوئی نا کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گول پیا کوئی ہور۔ جب اس زندگی کو اپنے اللہ اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارا ہوگا، اپنے نبی کے دین کی آبیاری کے لیے گزارا ہوگا، تو پھر انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھے کون ہے جو اپنا کردار اچھا پیش کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی زندگی کا جمال کیسا۔ یہ نہ ہو کہ جب مرے تو لوگ کہیں جان چھوٹی مصیبت سے، اور جو ہے وہ اب 4 دن سکھ کے گزریں گے۔ ایسی زندگی تو پھر جانور بھی اس سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر جانور بھی فوت ہو جائے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ بندہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوا کہ جس کے چلے جانے پہ لوگ جو ہے وہ یہ انداز پیش کریں۔